بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے گول میز کانفرنسز۔ گول میز کانفرنسز 3 ہوئی اور تینوں لندن میں ہوئیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے ایسے محرکات تھے جن کی بنا پہ یہ گول میز کانفرنسز کروائی گئیں۔ 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے برٹش پرائم منسٹر ریمزے میکڈونلڈ کو ایک لیٹر لکھا۔ اس لیٹر میں محمد علی جناح صاحب نے یہ تجویز دی کہ آپ کو ایک کانفرنس طلب کرنی چاہیے جس میں برصغیر پاک و ہند کی جتنی سیاسی پارٹیز ہیں ان کے نمائندے ان کو آپ مدعو کریں اور آپ کی نگرانی میں ایشوز ٹو ایشو ڈسکشن ہو تاکہ اس کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے حوالے سے کوئی مثبت سلوشن نکل سکے۔ اسی طرح کی تجاویز سائمن کمیشن کے سربراہ سر جان سیمنز نے بھی برٹش پرائم منسٹر کو دی۔ 1929 جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی میں نہرو رپورٹ کے رسپانس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے مؤثر انداز سے اپنے 14 نکات پیش کیے جو ڈیفینیٹلی سب کانٹیننٹس کے مسلم کی جینون ڈیمانڈز پہ مبنی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انگلستان میں الیکشن کے بعد لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی اور ریمزے میکڈونلڈ جو ہیں وہ نیو پرائم منسٹر بنے۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ 1919 کے ایکٹ کے مطابق اس میں مینشن تھا کہ نیکسٹ 10 ایئرز میں جو نیکسٹ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں وہ کی جائیں گی اور اس کا بھی ٹائم پیریڈ ہو رہا تھا۔ تو اس حوالے سے برٹش سرکار نے وائسرائے ہند کو انفارم کیا کہ آپ سارے جو سیاسی پارٹیز کے لیڈران ہیں ان سے مشاورت کریں کیونکہ ہم ایک لندن میں جو کانفرنس ہے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک ہال میں بیٹھ کے جو ہندوستان کے اہم ایشوز ہیں ان پہ ڈسکشن ہو سکے اور اس حوالے سے جو سجیشنز آ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پہلی گول میز کانفرنس۔ پہلی گول میز کانفرنس سٹارٹ ہوئی نومبر 12، 1930 اور ٹل رہی جنوری 1931۔ اس کانفرنس میں ہندوستان سے جو ریپریزنٹیٹیو جنہوں نے پارٹیسپیشن کی ان کی تعداد تھی 74۔ اس میں سے 58 جو ریپریزنٹیٹیو تھے وہ برٹش انڈیا سے تھے اور 16 جو تھے وہ فرام پرنسلی اسٹیٹ جو تھی ہندوستان میں۔ اس کے علاوہ اس میں انگلستان کی تینوں میجر پارٹیز لیبر، لبرل اور کنزرویٹو کے جو ہم نمائندے تھے وہ شامل ہوئے اور اس میں انڈین نیشنل کانگریس نے ایز اے پارٹی نہیں انہوں نے شمولیت اختیار کی لیکن ہندو مہاسبھا جو تھی وہ اس میں شامل تھی۔ تو اس کو ہم جو ہندو ہیں ان کا ڈبل گیم یا ڈبل سٹینڈرڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام شخصیات ہیں ان میں سے سر فضل الحق، سر شاہ نواز بھٹو، قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے علاوہ تاج بہادر سپرو، ڈاکٹر ایم بارکر، اس طرح کی شخصیات تھی جنہوں نے ہندوستان سے اس میں شمولیت اختیار کی۔ اس میں جن جن ٹاپکس پہ بات ہوئی ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو اس کانفرنس میں اس چیز پہ کنسنسس ہو گیا کہ برما کو برصغیر سے علیحدہ کر دیا جائے گا اور دوسرا وفاقی طرز حکومت جو ہے اس کو قائم کیا جائے گا، اس پہ اتفاق ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں میں جو دو عملی کا نظام اس کو ختم کیا جائے گا، اس پہ اتفاق ہوا اور جواب دہ حکومت قائم کرنے پہ اتفاق ہو گیا۔ اور ساتھ ہی جو مسلمانوں کی ایک ڈیمانڈ چل رہی تھی کہ صوبہ سندھ کو بمبے سے علیحدہ کیا جائے تو اس حوالے سے بھی کسی شرکا نے کوئی آبجیکشن نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈومینین سٹیٹس جو ہے اس کی حمایت کرتے ہیں لیکن حکومت یہ جان لے کہ مسلمان کے حقوق تحفظ کیے بغیر اس مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکے گی۔ اس میں ایک برصغیر کی بڑی اہم شخصیت
مولانا محمد علی جوہر، جن کی وفات بھی اس کانفرنس کے دوران ہو گئی، تو ان کی وفات ہوئی جنوری 4 1931۔ انہوں نے جو اپنی یادداشت اپنی وفات سے 2 دن پہلے پیش کی، اس میں انہوں نے کچھ چیزوں کو کلیئر کیا، اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ دلائل کے ساتھ بات کی کہ پوری دنیا میں 40 کروڑ کے قریب تعداد ہے مسلمانوں کی، تو آپ ان کو کس طرح اقلیت کہہ سکتے ہیں؟ اور اس قوم نے صدیوں سب کانٹیننٹ میں حکومت کی ہے، تو آپ اس کو عام اقلیت قرار نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس اس کو شیئر کیا، جو انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ موومنٹ وغیرہ میں ٹائم گزارا تھا، اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کلیئر کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ اب وہ غلام ملک میں واپس نہیں جائیں گے، اور یہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ پشین گوئی جو ہے وہ درست ثابت ہوئی، اور ان کی وفات ہو گئی جنوری 4 1931 اس کانفرنس کے دوران ہی، اور ان کو ہندوستان کی بجائے بیت المقدس میں دفن کیا گیا، جہاں انہیں مجاہد ہندی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کانفرنس کے درمیان میں نے پہلے بھی بتایا کہ انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت نے شمولیت اختیار نہیں کی، چونکہ انہوں نے پہلے ہی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اس کا آغاز کر دیا تھا، اور ان کی اہم قیادت جتنی بھی تھی وہ جیلوں میں تھی، خاص طور پہ گاندھی جی اور جواہر لال نہرو۔ اب یہ ہم نے ڈسکس کر لیا پہلی گول میز کانفرنس۔ پہلی گول میز کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد ریمزے میک ڈونلڈ جن کا جو فیور رکھتے تھے انڈین نیشنل کانگریس کے لیے، انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ برٹش انڈیا کی سب سے بڑی جو سیاسی پارٹی ہے انڈین نیشنل کانگریس، چونکہ اس کی شمولیت نہیں، تو اس کو نیکسٹ جو کانفرنس ہے اس میں ہم شامل کریں گے۔ اس حوالے سے گاندھی جی جو ہے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اب چینج ہو چکا تھا، انہوں نے بھی وائسرائے ہند لارڈ ارون کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان کے ساتھ ڈسکشن ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا 5 مارچ 1931 کو گاندھی ارون پیکٹ ہوا۔ اس پیکٹ کے مطابق جتنے کانگریس کے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، ان کی سزائیں جو ہیں اس کو ختم کیا جائے گا، اور ان پہ جو بھی پابندیاں ہیں اس کو ختم کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی وہ اس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اور ساتھ کنڈیشنل یہ تھا کہ گاندھی جی جو ہیں وہ ہندوستان کے سول ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا آغاز ہو گیا 7 سپٹمبر 1931 سے 1 دسمبر 1931 تک۔ اس میں کچھ گاندھی جی، سروجینی نائیڈو، اور اس کے علاوہ مولانا شوکت علی، سار علی امام، علامہ اقبال، یہ وہ شخصیات تھے جو دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی۔ اس میں بھی کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی، کیونکہ گاندھی جی جو تھے وہ اچھوت جو ہندو تھے ان کو اقلیت ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور دوسرا وہ جداگانہ انتخاب کا جو رائٹ تھا یا جو ڈیمانڈز مسلمانوں کی فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی چل رہی تھی، اس حوالے سے بھی وہ فلیکسیبلٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ساتھ وہ اس چیز پہ بضد تھے کہ وہ پورے ہندوستان کے واحد جو نمائندہ جماعت ہے کانگریس، اس کے واحد نمائندے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ بہرحال جو اچھوت لیڈران ہیں ان کو منانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ جو ہندوازم ہے اس کا ہی حصہ ہے، اور ان کے لیے کچھ سیٹیں جو ہیں وہ ریزرو کر دی جائیں گی۔ تو دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انڈین نیشنل کانگریس کی جو قیادت تھی گاندھی جی، خاص طور پہ ان کا جو بائسڈ اپروچ ہے، اس کے بعد اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی، اور ساری اس کی جو سب کمیٹیز تھی یا ڈسکشن، اس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اس کے بعد 16 اگست 1932 کو وائٹ پیپر پبلش کروایا پرائم منسٹر ریمزے میک ڈونلڈ نے۔ وہ
ان کے بارے میں جنرل پرسیپشن تو یہی تھی، بلکہ مولانا محمد علی جوہر تو انہیں رام جی میکڈونلڈ بھی کہتے تھے، یعنی ان کو ہندوؤں کا سپورٹر قرار دیتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1932 میں جو ہاؤس میں ان کی جو پارٹی تھی اس کی اکثریت کم ہو گئی اور انہیں کنزرویٹو پارٹی سے کولیشن کرنی پڑی، تو اس کے ساتھ ہی ان کا انڈین نیشنل کانگریس کے حوالے سے وہ پوائنٹ آف ویو نہیں رہا۔ تو 16 اگست 1932 کو انہوں نے جو دیا اس کے چند نکات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں یہ تھا نمبر 1 کہ جداگانہ انتخاب صرف مسلمانوں کو ہی نہیں تمام اقلیتوں کو دے دیا گیا، اور ساتھ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نشستیں دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویٹیج کا فارمولا اس کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا۔ تو یہ اس کے بعد دوسری گول میز کانفرنس کے بعد جب گاندھی جی واپس ہندوستان آئے تو انہوں نے دوبارہ موومنٹ سٹارٹ کیا اور انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو تیسری گول میز کانفرنس جو ہے اس میں انڈین نیشنل کانگریس نے پھر شمولیت اختیار نہیں کی، اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح جو پہلی دونوں گول میز کانفرنس میں شریک رہے، تیسری گول میز کانفرنس جو 17 نومبر 1932 سے 24 دسمبر 1932 تک جاری رہی، اس کا وہ حصہ نہیں تھے۔ اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ ان دنوں لندن میں ہی موجود تھے، انہوں نے تیسری گول میز کانفرنس اس میں شرکت نہیں کی۔ اور اب تیسری گول میز کانفرنس میں بھی کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی گول میز کانفرنس میں جو سجیشنز آئیں، جو سب کمیٹیز انہوں نے صوبہ سندھ کی علیحدگی کے حوالے سے جو ہے اس پہ بھی کوئی آبجیکشن نہیں کیا تھا، اور یہ بھی ایک فیور مسلمانوں کو ملی۔ الٹیمیٹلی ایز اے کنکلوڈ کرتے میں یہی کہوں گا کہ تینوں گول میز کانفرنس کی جو سب کمیٹیز تھی، 8 سب کمیٹیز تھی جو اقلیتوں کے بارے میں اور دوسرے جو اہم ایشوز ان کے بارے میں، ان کی ریکمنڈیشن اور کمیونل ایوارڈ جو ہے اس کو، ان کی ریکمنڈیشنز جو ہیں انہیں 1935 کا جو ایکٹ ہے اس میں ان پوائنٹس کو مد نظر رکھا گیا۔